مسلسل آئیے سو ایمان کا تسلسل آئیے سو جہد مسلسل آئیے سو ایمان کا تسلسل آئیے سو جہد مسلسل کے دائی تم راہ شہادت کے لائی تم جہد مسلسل کے دائی تم راہ شہادت کے لائی تم فکر و عمل کی گہرائی لہذت کے نمبردار ہو جہد مسلسل آئیے سو ایمان کا تسلسل آئیے سو بسم رب الشہداء والصالحین. اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ خداوند متعال نے ایک دفعہ پھر یہ موقع عطا کیا کہ آئی ایس او کے مرکزی کنونشن میں، جو کہ آئی ایس او کا 50واں کنونشن ہے، اور بہترین موضوع جو دوستوں نے چوز کیا نوجوانان امید پاکستان کے عنوان سے، ہم یہاں پہ ایک ٹاک شو کو کنڈکٹ کر سکیں، اور ہماری نہایت ہی خوش قسمتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم طلاب کو اس چیز کی تجدید عہد بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے مہمان سپیکرز یہاں پر وقت پہ موجود ہیں. اگر اب تک میری آواز کچھ طلاب سن رہے ہیں جو پینڈال سے باہر ہیں، وہ جلد از جلد پینڈال میں تشریف لے آئیں تاکہ ان لمحات سے بہترین انداز میں استفادہ کیا جا سکے. میری مراد اس سیشن کے مہمان سپیکرز جو یہاں موجود ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا دس بستہ وہ سٹیج پر تشریف لے کے آئیں گے. سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر نور محمد شیخ صاحب کو وہ سٹیج پر تشریف لے کر آئیں. اسی کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا برادر محمد سکلین صاحب کو وہ بھی سٹیج پر تشریف لے کر آئیں. اسی کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا برادر محترم عابد صاحب کو کہ وہ بھی سٹیج پر تشریف لے کر آئیں. اسی کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر نثار حمدانی صاحب کو کہ وہ بھی سٹیج پر تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ہماری مہمان شخصیات میں سے دو مہمان شخصیات اور ہمارے پروگرام میں پہنچ چکی ہیں، میں ان کا بھی تعارف کراتا چلوں. انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں ہمارے سابق مرکزی صدور میں سے برادر امتیاز رضوی بھی یہاں پہ موجود ہوں گے سٹیج پر، اور اسی طرح شوکت شرازی صاحب بھی. اسی کے ساتھ کہ میں ان مہمانان کا تعارف کراؤں اور ان سے کویسچنز کا آغاز کروں، میں ایک دفعہ چاہوں گا وہ تمام احباب جو اب تک پینڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے جاگنے کا ثبوت دیں گے، ایک دفعہ کھڑے ہو کر بلند تر تکبیر. ماشاءاللہ. اب میں بالکل بھی حائل نہیں ہوں گا. میں ڈاکٹر صاحب کا ایک اور تعارف کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پروفیشنلز بنیں، پروفیشنل ایجوکیشن کو جوائن کریں، تو اس کے لیے ہم تمام دوستوں کو کہیں پر اگر ایجوکیشنل سپورٹ پروگرام کے تحت کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے ایک ادارہ کام کر رہا ہے، دی نالج فاؤنڈیشن. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر نور صاحب اس کے ٹرسٹیز بھی ہیں اور یہاں موجود ہیں. میں اپنے اس ٹاک شو کا پہلا کویسچن ڈاکٹر نور صاحب سے کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. پہلا سوال ڈاکٹر صاحب سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایس او کے طلبہ کی شخصیتوں پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایس او نے طلبہ کی شخصیتوں پر کیا اثر ڈالا؟ اور اپنے دور کے تناظر میں اظہار خیال کریں کہ جب یہ جوان آپ کے پاس یونیورسٹی میں رہے
اور یہ بھی ہمیں اعزاز ہے کہ آج اگر ہم پورے پاکستان میں کسی بھی گورنمنٹ یونیورسٹی میں اپنی مسجد کا تصور جانتے ہیں تو اس کا بھی کی رول یو ای ٹی کی یونیورسٹی کی مسجد تھی. ہم چاہیں گے اس تناظر میں اس عنوان سے گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایکسٹمپور بولوں گا. کوئی سوال جو ہے اس کے جواب کا تھوڑا سا پہلے بیک گراؤنڈ بتا کے پھر میں آگے چلوں گا. مجھے یاد ہے کہ جب آئی ایس او کی تشکیل ہوئی اور ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید تشریف لائے یو ای ٹی میں, اس وقت میں لیکچرر تھا. میں 70 میں پاس آؤٹ کیا تھا اور آئی ایس او 72 میں بنی تھی, اور ان کے پہلے جو تھے صدر نوازش صاحب جو تھے وہ پرشین ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر تھے. خداوند تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند کرے. آئی ایس او کا جو بیسک مقصد اس وقت متعین کیا گیا تھا کہ ہماری کردار سازی ایسی ہو کہ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت جو ہے وہ صحیح خطوط پہ ہو سکے. اور مجلس مشاورت کے 3 بزرگ علماء جو آج ہم میں نہیں ہیں, مولانا صفدر صاحب مرحوم, آغا علی صاحب اور مولانا مرتضیٰ صاحب, اتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے کہ موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے وہ درس دینے کے لیے آیا کرتے تھے. پھر یہاں پہ میں آپ کو خصوصی طور پہ ڈاکٹر امتیاز رضوی صاحب کا بھی ذکر کروں گا کہ یہ میرے اسٹوڈنٹ تھے, اور کلاس میں بھی جب بھی آتے تھے رات کو سفر کرتے تھے تنظیمی, اور پھر میری کلاس میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. اور اس کے بعد انہیں اسکالرشپ ملا اور امریکہ جانے کے لیے ان کو آفر دی گئی, لیکن انہوں نے وہ چھوڑ کے قم چلے گئے. کردار کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ہم سے بہت آگے ہیں, اور صحیح معنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام ٹیک اپ کریں تو اس کا ہدف متعین ہونا چاہیے. خصوصی طور پہ آج کنونشن جب ہو رہی ہے تو آپ سمجھیں کہ کتنے مین آورس اور کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں اس کے اوپر. تو اس کا ڈیلیوریبلز کیا ہیں؟ دیکھیں, ڈیلیوریبلز جو ہیں وہ آرگنائزرز متعین کرتے ہیں. ایک ڈیلیوریبل تو یہی ہے کہ ہم سب یہاں سے کوئی میسج لے کے جائیں, اور جتنے بھی احباب تقریر کرتے ہیں یہ صرف تقریر کرنے کی خاطر نہیں ہوتا, ایک دوسرے کے تجربات سے کچھ فائدہ اٹھانے کی بھی بات ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے یونیورسٹی جوائن کر لی, میں نے ٹاپ کیا تھا, اسکالرشپ مل گیا, میں ماسٹرز کر کے ہالینڈ سے آیا, تو خواہش یہ تھی کہ یہاں پہ ریسرچ کی راہیں کھلیں اور کوئی ایسا کام کیا جائے جو ملک کے لیے فائدہ مند ہو. اور آپ کو ڈسکریج کرنے والے بہت ملیں گے اور انکریج کرنے والے بہت کم ملیں گے. اس سے یہ ہوا کہ میں نے کہا کہ نہیں, یہاں سے انڈیجنس پی ایچ ڈی ہونی چاہیے. آئی رجسٹرڈ ان یو ای ٹی ایز اے پی ایچ ڈی اسکالر, اور ڈارٹ کے اسکالرشپ کے اوپر میں 2 سال جرمنی میں رہا. واپس آ کے میری پہلی ڈگری جو تھی وہ یو ای ٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری تھی, اور اس کے بعد الحمدللہ اب تک پی ایچ ڈی کے 300 طلباء جو ہیں فارغ ہو چکے ہیں. خود میں نے 6 طلباء کو پی ایچ ڈی کروائی وہاں پہ یو ای ٹی کے اندر. اس کے بعد میں 6 سال یو ای ٹی میں ہی رہا, اور ایک سلطان قابوس آئی ٹی چیئر ہے, وہ میں چیئر پروفیسر تھا, اور اب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا رہا ہوں. تو میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے ہمیں روبوٹ نہیں بننا چاہیے. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو اتنا سپریس کر دیا جائے کہ بولنے والے کی آپ ہر بات کو سمجھیں کہ وہ صحیح ہے. کئی چیزیں صحیح ہوں گی, کئی چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں, یا آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتی. تعلیمی میدان میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. آپ کے کردار سے پتہ چلے کہ یہ بندہ بیسٹ ہے اور میرٹ کے اوپر ہے. رٹا لگانے کا جو ہے نا وہ سسٹم چھوڑ کے آپ کانسیپٹس کو جو ہیں وہ اسٹرانگ کریں, اور خصوصی طور پہ جو گریجویٹ ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ ہیں یا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اوریجنل ریسرچ کے اوپر بہت کام کرنا ہے. اور ریسرچ کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ لٹریچر سروے ہوتا ہے, کہ جو آپ نے ایک ٹاپک چنا ہے اس کے اوپر
آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا کام ہوا ہے، اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے میں آپ کو 2 ایگزامپلس چھوٹی سی بتاؤں گا، اور وہ ISO ہی کے طلباء تھے، اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی. ایک صاحب انہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ میرے سے کی، مارکس بہت اچھے تھے، اور انہوں نے کہا میں PhD کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو مجھے 16 لاکھ روپیہ کہیں سے لے دیں. میں نے کہا بیٹا کوئی بھی 16 لاکھ روپیہ اس طرح نہیں آپ کو دے گا، آپ ایسے کریں کہ جس ٹاپک پہ آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ایک پروفیسر چنیں اور اس سے آپ کورسپونڈ کریں، اس کے 1-2 پیپر پڑھیں اور بتائیں کہ میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں. اس نے پرڈو یونیورسٹی کے پروفیسر کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ فون کیا، اور اس نے اس کا فون پہ انٹرویو لیا، اور اس نے وہیں پہ اسکالرشپ دے دیا، اور آج کل وہ PhD وہاں سے پرڈو سے کر کے وہیں پہ پڑھا رہے ہیں. ایک اور ایگزامپل، آپ کے جو صدر تھے پہلے، آج کل وہ آسٹریلیا میں ہیں، میلبرن میں ہیں، انہوں نے بھی PhD کی اور آج کل بھی کینسر کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے آپ لوگوں میں اتنی زیادہ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں کہ دین اور دنیا کو لے کے آپ نے چلنا ہے. صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ آئیں، سنیں، تقریریں دیکھیں اور چلے جائیں. تو یہاں سے مقصد آپ کا یہ ہوگا کہ ہر چیز عبادت ہے. اگر آپ اس کو خداوند تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. اگر ایک طالب علم ہے تو وہ طالب علم جو ہے، جو پڑھ رہا ہے، وہ بھی عبادت کر رہا ہے. ایک جو پڑھا رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے. اور ہمارے پروفیسر محترم نے یہ آپ کو حدیث بھی سنائی امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور یہ حضور پاک سے بھی ہے کہ ہر انسان کو یا طالب علم ہونا چاہیے یا استاد ہونا چاہیے. لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ آپ طالب علم ہیں اور ہر وقت استاد ہیں. کسی وقت آپ استاد کے موڈ میں ہوں گے، کسی وقت جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے موڈ میں ہوں گے. اور تیسری چیز انہوں نے کہا سب خس و خاشاک ہیں. غالباً میں نے یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ ورنہ وہ جہنم میں جائیں گے. پرابیبلی مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نے جو پڑھا ہے حدیث کے اندر وہ یہی آتا ہے کہ یا انسان طالب علم ہو یا استاد ہو، اگر ان 2 میں سے نہیں ہے تو تیسرے لوگ خس و خاشاک ہیں. تو آپ لوگ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ، اور یہ ڈیڈیکیشن انسان کے اندر سے آئے گی. آپ کا اپنا جذبہ جو ہے جس طرف ہے، کسی کے کہنے پہ نہ الیکٹریکل انجینئرنگ لیں، نہ مکینیکل لیں، نہ باٹنی لیں، نہ زولوجی. آپ کے اندر ایک صلاحیت، اندر کی آواز اٹھے گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. کئی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر بن کے بھی وہ سوشیولوجی میں چلے گئے ہیں. تو بیسک ڈگری ہونے کے بعد آپ کے راستے بہت کھل جاتے ہیں. CSS میں کافی لوگ جا رہے ہیں، اسی طرح پولیس میں بھی میں نے دیکھا ہمارے لوگ جا رہے ہیں. ہر جگہ جا کے آپ خدمت کر سکتے ہیں. البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو دنیاوی آپ کے کام ہیں اس میں کہیں یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنی سیکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہماری جو سیکٹ ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کے طور کے اوپر ہر وقت آپ کا عمل جو ہے وہ بتلائے گا کہ آپ جو ہے مومن ہیں. اور مومن کی پہچان زبان سے نہیں ہوتی، عمل سے ہوتی ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی طور پہ آپ آٹومیٹیکلی اوپر جائیں گے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر کام جو میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. اور خصوصی طور پہ مجھے دین کی طرف لانے والے مولانا صفدر صاحب مرحوم تھے. جیسے ہی میں ہالینڈ سے واپس آیا تھا تو ابھی کچھ پتہ نہیں تھا، اور ان کے ISO کے ساتھ بہت پیار تھا انہیں. اور ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ سیٹھ نوازش صاحب وہ بھی اب فوت ہو گئے. ان کی کوٹھی میں وہ بیٹھے تفسیر نمونہ کے انہوں نے ترجمہ کیا، اور مصباح القرآن کی طرف سے سب سے پہلے تفسیر نمونہ جو ہے 27 جلدوں میں چھپی. اس کے لیے انہوں نے سفر کیا اور کہا کہ قرآن پاک کے ساتھ ہمیں منسلک ہونا ہے، اور یہ پیغام دینا ہے کہ شیعوں کا قرآن علیحدہ نہیں ہے، ایک ہی قرآن ہے جس کو سب مسلمان مانتے ہیں. تو اتنے مخلص لوگوں کے ساتھ جو تنظیم بنے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتی. لیکن میں یہ بھی کہنے چاہوں گا کہ ہر بندے کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے
اور جس کا کل آج سے بہتر نہیں ہوگا وہ خسارے میں ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم دو دوست بھی آپس میں ملتے ہیں اور ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے تو اس کو برداشت کریں اور لاجک کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ کریں اور ایک دوسرے کی مدد جو ہے گروپس کی شکل میں کریں. جس طرح سے اگر سارے الیکٹریکل انجینئر ہیں، مکینیکل ہیں، سول ہیں، آپس میں مل کے انٹرپرینیورشپ کا جو ہے وہ پروگرام اس کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں. انٹرپرینیورشپ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک ایک بندہ ایک ایک چیز شروع کرے. اس کی ٹریننگ ظاہر ہے تھوڑی سی جاب کے تھرو ہوگی اور آہستہ آہستہ آپ میں اپنے آئی ایس او کے کئی اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جن کی اپنی اس وقت کمپنیز ہیں اور وہ ایمپلائرز ہیں. اس کے بجائے کہ خود ایمپلائمنٹ ڈھونڈتے انہوں نے اپنی کمپنی بنائی اور آج 20 سے لے کے 100 تک لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنی کمپنی میں. تو میرا میسج جو ہے ڈاکٹر صاحب کے سوال کے جواب میں تو میں یہی کہوں گا کہ موٹیویشن جو ہے وہ تعلیم کے لیے بہت ضروری ہے اور وہ میرے کہنے سے نہیں آئے گی یا کسی کے کہنے سے نہیں آئے گی. آپ کے اندر سے ایک آواز اٹھے گی اور جس فیلڈ میں بھی آپ آ گئے ہیں اس میں ایکسیلنٹ پرفارمنس کریں. اور اس وقت تو ریسرچ اتنا ڈیٹا اویلیبل ہے واٹس ایپ پہ، گوگل کے اوپر آپ جا کے دیکھیں تو ہر چیز کا جواب آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا. تو جو موجود ہے اس سے آگے چلیں اور کوئی کریٹو کام کریں جس میں آپ کو ایک چاہے آیوٹا بھی تھوڑا سا آگے لے جائیں تو دیٹ وڈ بی یور کنٹریبیوشن. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ آپ جب آئے ہیں یہاں پہ اتنے لوگ ہیں، اتنے مین آورز ہوئے ہیں تو اس کا ہدف ضرور لے کے جائیے کہ آپ دیکھیں سال میں ایک دفعہ تو ٹھیک ہے فزیکل کانٹیکٹ ضروری ہے، ہونا بھی چاہیے، یا اس کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ اگلا صدر بھی آپ چن لیں گے، لیکن آپ کی شخصیت یہاں سے جانے کے بعد بدلنی چاہیے اور ہر بندے کو دیکھنا چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں سواٹ انالیسس کہتے ہیں کہ اپنی کمزوریاں دوسروں کو نظر آتی ہیں، اپنے آپ کو نظر نہیں آتی. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو اوور کم کریں اور ان کو خوبیوں میں تبدیل کریں. خوبیاں بیان نہ کریں، کسی کی ایک دوسرے کے منہ کے اوپر تعریف کرنا جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن آپ کے کردار سے پتہ چلے گا کہ آپ کی خوبیاں کیا ہیں. جب بھی آپ کبھی انٹرویوز میں جائیں گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے، کیا آپ کی پازیٹیو چیزیں ہیں، کیا آپ کی نیگیٹو چیزیں ہیں. اس وقت آدمی سوچتا ہے اپنی خوبیوں کے بارے میں تو شاید پتہ ہی ہو لیکن خامیوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو اس وقت کوئی نہ کوئی جواب جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو جب آپ نے اپنا محاسبہ کیا ہوگا تو آپ فوری طور پہ اس کا بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ہمارے مومنین بہت اچھی پوزیشنز پہ ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں لیکن وہ سب میرٹ کے اوپر گئے ہوئے ہیں. اور آپ یہ یقین کریں کہ میرٹ کے اوپر اگر آپ ہوں گے تو کوئی آپ کے راستے کو روک نہیں سکتا. تو آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو تعلیمی طور پہ بھی مضبوط کریں اور دینی طور پہ بھی مضبوط کریں. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہاں پہ ڈاکٹر امتیاز رضوی صاحب کو جنہوں نے دین اور دنیا میں دونوں میں اتنی ترقی کی کہ وہ میرے لیے بھی مشعل راہ ہے. شکریہ. خدا. پہلے تو امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے 50 سال گزرنے پر یوم تاسیس کے حوالے سے تمام قوم کو اور امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے نوجوانوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. چونکہ ان 50 سالوں میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے مکتب اہل البیت کے جوانوں کی تربیت کے حوالے سے پاکستان کے ان تمام چپے چپے میں اور علاقوں میں جو خدمت انجام دی ہے اور نوجوان نسل کو اسلام کے قریب لانے میں اور ان کے اندر شعور اور بیداری پیدا کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ لائق صد تحسین ہے. اگر امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نہ ہوتی تو شاید ہمارے بہت سارے اجتماعی اقدامات اور بہت ساری ہماری اجتماعی تحریکیں شاید یا جنم نہ لیتیں اور اگر جنم بھی لیتیں تو ناکام ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارے ان نوجوان طلباء کی برکت ہے جن کے پاکیزہ قلوب اور جن کے بلند ارادوں اور ہمت و حوصلے نے اس قوم کو بہت کچھ دیا ہے. اب آئندہ کے حوالے سے ماضی سے ہٹ کر اور ماضی سے مختلف چیلنجز درپیش ہیں. ماضی میں صرف تشیع کی شناخت اور تشخص ایک بہت بڑا موضوع اور اہم معاملہ تھا،
لیکن اب آئندہ آنے والا دور پوری دنیا کے اندر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا دور ہے. ان کے ظہور کے لیے میدان ہموار کرنے کا دور ہے. ظہور کے لیے انسانوں کے قلوب کو آمادہ کرنے کا دور ہے. اس حوالے سے جتنی بڑی سطح پہ کوششیں عالمی طاغوتی طاقتیں کر رہی ہیں، مغربی دنیا، امریکہ، یورپ، اسرائیل، حتیٰ عرب ممالک، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کو سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ آئندہ آنے والا دور ان کی ان جابرانہ اور طاغوتی نظام کو بحال لے جانے کی اپنے اندر پوٹینشل اور طاقت رکھتا ہے. اب جب آپ ان چیلنجز کو دیکھتے ہیں کہ جس کو وہ دیکھتے ہیں تو پھر اس حساب سے آج کی ہماری نسل، ہمارے نوجوانوں کی یہ نسل، یہ بہت بڑی ذمہ داریوں کی حامل نسل بنتی ہے. اس حوالے سے اس آنے والے وقت کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ارد گرد کے معاشرے کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. نوجوان نسل کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اب اس چھوٹے خول اور چھوٹے دائرے سے نکال کر اس بڑے دائرے میں آنے کی ضرورت ہے جس کا تعلق عالم اسلام سے ہے اور عالم انسانیت سے ہے. اس حوالے سے شعور اور بیداری میں اضافہ بھی چاہیے، دشمن کی شناخت بھی چاہیے، نوجوانوں کی تربیت بھی چاہیے، اور نوجوان نسل کو خمینی بت شکن اور رہبر معظم کے افکار اور ان کی تعلیمات سے آشنا رکھنے اور زمانے کے سرد اور گرم حوادث کے حوالے سے آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ذمہ داری میڈیا کی بھی ہے، یہ ذمہ داری مدارس، مساجد، محراب اور ممبر کی بھی ہے، اور یہ ذمہ داری امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی بھی ہے. اور اس حوالے سے شاید زیادہ ذمہ داری ہے کہ ان نوجوانوں کو یونیورسٹیز میں، تعلیمی اداروں میں ایک بہت بڑا موقع مل جاتا ہے نوجوان نسل تک اس آواز اور اس بیداری کو پہنچانے کا. اس حوالے سے میرا خیال ہے اس وقت ہم ایک انتہائی ذمہ دار قوم کی حیثیت سے اور ذمہ دار نظریاتی فرد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں اور اپنے ان فرائض کو ادا کرنے کے پابند ہیں. اور صاحب یہ جو اس میں آج کل کا جو موجودہ دور میں جس طرح کے چیلنجز خصوصاً مومنین کے اندر ہی، تشیعوں کے اندر ہی، خصوصاً پاکستان کے اندر بہت ساری عجیب قسم کی خرافات پھیل رہی ہیں، اس میں یہ اتحاد بین المومنین کے حوالے سے ISO اپنا کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے اتحاد بین المومنین کے حوالے سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو لوگ منحرف ہو چکے ہیں ان کے راہ راست کی طرف آنے کے امکانات کا آپ جائزہ لیں کتنا ہے. اگر کوئی شخص نظریاتی کسی الجھن کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے تو اس کو لانا آسان ہے، لیکن اگر کوئی شخص گراس روٹ لیول پہ اگر کام میں عرض کرتا ہوں، اگر کوئی شخص کسی علمی، فکری سوچ کے الجھن کی وجہ سے انحراف کا شکار ہوا ہے تو اس پر کام کرنا آسان ہے اور اس کو اس طرف لانا آسان ہے. لیکن اگر انحراف کی طرف لے جانا ایک منصوبے کا حصہ ہے جس کے پیچھے MI6 موجود ہے، جس کے پیچھے تل ابیب موجود ہے، واشنگٹن موجود ہے، لندن موجود ہے، جس کے پیچھے مغربی دنیا موجود ہے، تو پھر اس صورت میں ہمیں اس انداز میں اس کو فیس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے ہمیں داخلی اختلافات سے زیادہ دشمن شناسی اور دشمن کی ان ناپاک سازشوں اور عزائم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ہم سمجھ جائیں تو داخلی انحراف سے ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنی قوم کو بچا سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اگر مہمان حضرات کو بلایا گیا تھا کسی ایک سے کوسچن نہیں کروں گا، وہ درگزر کریں گے. بالخصوص امتیاز رضوی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. ہمارے درمیان موجود ہیں برادر سکلین جو کہ ہیڈ آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر سے تعلق رہا اور ہمیں خود لیڈرشپ مینجمنٹ اور ایجوکیشن سیکٹری ہوتے ہوئے بھرپور گائیڈ کیا. ان کے لیے ہم نے ایک سوال یہ رکھا تھا، اس وقت کرنٹ جو ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں ہمارے ٹیچر، اساتذہ، سنگل نیشنل کریکولم کیا ہے، اس کے نفاذ کی موجودہ صورتحال کیا ہے، سنگل نیشنل کریکولم کے سلسلے میں مکتب اہل بیت کا کیا کردار اور کیا تحفظات ہیں. نہایت ہی مختصر 5 منٹ میں اس کو کنکلوڈ کریں گے. سنگل نیشنل کریکولم اس وقت ہماری قوم، ہماری ملت ایک ایسے موڑ پہ کھڑی ہے جو اس ملک کی تاریخ میں نہ اس سے پہلے کبھی آیا اور نہ شاید اگلے کئی دہوں تک ہم اس کے اثرات سے باہر نکل سکیں گے. وہ کتابیں جو ہم نے پڑھیں آج تک آپ نے
کسی اچھے اسکول میں اور میں نے کسی ٹاٹوں والے اسکول میں، وہ سب کتابیں آج کینسل ہو چکی ہیں. آج نیا کریکلم بن چکا ہے اور یہ نیا کریکلم کلاس 1 to 5 بن کے پورے پاکستان میں لگ چکا ہے. یہ ایک بالکل نئی اپروچ کے ساتھ پورے پاکستان کے سارے سستے امیر غریب سب اسکولوں میں، پاکستان کے سارے دینی مدارس میں کلاس 1 سے لے کے 12 تک اب سے آن ورڈ سب بچے ایک ہی کریکلم کو فالو کریں گے. اس کا نام ہے سنگل نیشنل کریکلم. پاکستان کے لیے بہت ہی خوشائند، بہت ہی اچھی بات ہے کہ تمام صوبوں کے لوگ، تمام مسالک کے لوگ، تمام ڈفرینٹ سوچ رکھنے والے لوگ ایک ہی چیز پڑھیں گے. ہماری قومی نیشنل سوچ، یکجہتی، ہم آہنگی ڈیولپ ہوگی. مکتب تشیع کا اس میں کیا کردار ہے؟ پہلے بتاؤں کیا کردار ہونا چاہیے. مکتب جعفریہ کے بانی کا جو کردار معاشرے میں تھا وہی ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ، یا دوسرے مکاتب فکر کے، دوسری سوچ رکھنے والے افراد، دوسرے مکاتب فکر کے بانی یا مکتب جعفریہ کے بانی حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد تھے براہ راست، یا ان کے پوتا شاگرد تھے، ان کے شاگردوں کا شاگرد. مکتب تشیع کا کردار سنگل نیشنل کریکلم میں یہی ہونا چاہیے کہ جب گورنمنٹ نے اتنا مثبت قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تو باب العلم کے ماننے والوں کو سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا یہ مقصد تھا، تعلیم و تعلم، تعلیم و تربیت، اور اس تعلیم و تربیت کے لیے یہ کریکلم مکتب اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق یہ سامنے ہے، اس کو فالو کریں. مکتب اہل بیت کے ماننے والوں نے، ہم نے کیا رول پلے کیا؟ رول یہ پلے کیا، کیا کر سکے؟ یہ کر سکے کہ فقط اسلامیات کے سلیبس میں ہمارا ایک نمائندہ ہے ایڈوائزری کمیٹی میں، زیرو ڈرافٹ کوئی اور بناتے ہیں، ہمیں دیا جاتے ہیں، ہم فقط اسلامیات میں، چوں یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ حدیث یوں نہیں ہے، یہ شخصیت یوں نہیں ہے، یہ واقعہ یوں نہیں ہے، فقط چند اعتراضات پیش کرنے کی پوزیشن میں رہے ہیں اور بس. باقی سارے کریکلم سے اردو، اسلامیات، اردو، سائنس، سوشل سٹڈیز، انگلش، کسی سبجیکٹ سے مکتب تشیع کا من حیث القوم کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمارے اس تعلق نہ رکھنے کی، نہ رکھ سکنے کی وجہ سے ہماری سائنس کے نصاب کے شروع میں لکھا گیا کہ سائنس ول بی ریلیجن فری. ابھی بات ہو رہی تھی کہ اسلام کا صحیح چہرہ، اسلام کا دفاع کا پہلا مورچہ ہم ہیں. کوئی اور برداشت کرے یا نہ کرے، ہم کیسے برداشت کر رہے ہیں کہ سائنس میں آپ تمام کانسیپٹس پڑھائیں کہ کائنات کیسے بنی، تمام نظریات بنائیں تخلیق کائنات کے، فقط خالق کائنات کا نظریہ، تھیوری آف انٹیلیجنٹ ڈیزائن وہ والی نہ پڑھائیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ کائنات بنانے والا ایک حکیم ہے، ایک عاقل ہے، ایک انٹیلیجنٹ ہستی ہے جس نے اس کائنات کو اپنی پوری انٹیلیجنس کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، دانش کے ساتھ اس کو ہم آہنگ طریقے سے تخلیق کیا. فقط یہ نہ ہو، ریلیجن فری ہونے کا مطلب ہے، اور تمام نظریات کائنات کے برائے. یہ تو آپ نے ورڈ ویو چینج کر کے رکھ دیا. کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کریکلم ہونا چاہیے؟ یہ ہمارے الگ رہنے کی اس پروسیس سے نتیجہ نکلا. اس پروسیس سے اس میں ایکٹیولی ہماری قوم کے انوالو نہ ہونے کی وجہ یہ بنی کہ اہل بیت کا نام آپ کلاس 1 to 5 اسلامیات میں بھی نہیں دیکھیں گے. آپ اردو میں دیکھیں گے کہ امیر المومنین کسے کہتے ہیں، نصاب میں موجود ہے. ام المومنین تعریف موجود ہے، صحابی تعریف موجود ہے. جس اسلامی اصطلاح کی سرے سے ذکر اور تعریف ہی نہیں ہے وہ اہل بیت. دسیوں مثالیں اس طرح کی ہیں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں. اس سب سے ہم یہ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو کریکلم بن رہا ہے یہ ان اہداف کی خاطر نہیں ہے جن اہداف کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا. امت بنانے کا جو فریضہ ریاست مدینہ کا جو کام ہم کر رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ نصاب اس کے تقاضوں میں پورا نہیں اترتا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ عدالت کا کیا تھا، سبق پھر پڑھ دیانت کا، شجاعت کا، عدالت کا. یہ 3 ویلیوز ہیں جو بیان کی. آپ یقین کریں گے کہ نہ عدالت ویلیوز لکھا ہوا ہے کہ کون کون سی ویلیوز اس کریکلم کے اہداف میں شامل ہیں. ان ویلیوز میں نہ عدالت ہے نہ شجاعت ہے. سو پھر یہ امامت کا سبق نہیں پڑھا رہی. سو اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری قوم دنیا کی امامت کرے اور ہماری پاکستانی قوم دنیا میں ایک باعزت اور لیڈنگ رول پلے کر سکے، یہ کریکلم کمپیٹیبل نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ ہماری ملت نے جو مکتب اہل بیت سے براہ راست مستفید ہوتی ہے اور جس کے پاس جو
جس کے پاس اس علم کا اور اس انٹرنیشنل تجربات کا ایک خزانہ موجود ہے، اس نے پاکستان کی قوم کو اس سے مستفید کرنے میں اپنا حق کہ حقہ ادا نہیں کیا۔ حدیث پہ ختم کرتا ہوں کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جو اٹھا اور جس نے صبح کی اور اس نے امور مسلمین کا اہتمام نہیں کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ اہم ترین امور مسلمین میں سے تھا جس کو من حیث القوم اگنور کرنے کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں۔ میں اب اس گفتگو کو نہیں کر سکتا، وقت ختم ہے، کہ ہم کیا کریں۔ خدا توفیق دے کہ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم اپنی محافل میں زندہ رکھیں اور اپنے علماء سے، اپنے لیڈر سے، اپنے ماہرین سے اس موضوع پہ رابطے میں رہیں، پوچھتے رہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہر فرد کی اس میں ایک ذمہ داری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال یہ 50واں کنونشن ISO کی 50 یعنی گولڈن جوبلی ہے ماشاءاللہ، اور یہ کسی تنظیم کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ 50 سال پورے کر لے۔ اور ISO وہ تنظیم ہے کہ جس نے پاکستان میں تشیع کی اگر کوئی تحریکی بنیاد ہے نا، وہ ISO نے رکھی ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 72 میں ISO بنی، اس کے بعد جو ہے سابقین نے امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کی بنیاد رکھی، اس کے بعد جو ہے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا وجود انہی دونوں تنظیموں کے باہمی مشاورت سے وجود میں آیا، اور اس کے بعد جوں مطلب ملت کے مسائل کے حوالے سے مطلب مجلس وحدت مسلمین بنائی گئی، اس میں بھی ISO کے دوستوں کا بہت بڑا رول ہے۔ تو جہاں بھی پورے پاکستان کے اندر اگر کوئی ادارے آپ کو نظر آتے ہیں، ان اداروں کے اندر ISO کے سابقین کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی یہ ایک فکر ہے یعنی جوانوں کی جو 72 کے اندر مطلب ایک بنیاد رکھی گئی، بلکہ میں کہوں گا کہ 72 سے بھی پہلے جو شیعہ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن بنائی گئی تھی اور اس کے بعد پھر ISO کی بنیاد رکھی گئی، تو یہ ایک بڑی پازیٹیو فکر تھی اور آج تک وہ چل رہی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ماشاءاللہ بہتر ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے میں تمام جوانان ISO کو اس 50 سالہ جو ہے وہ گزرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ واقعاً اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ جس طرح مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جوان کا دل وہ اس زمین کی طرح ہے کہ جو واقعاً زراعت کے لیے آمادہ ہو، لہٰذا زیادہ سے زیادہ کیا کریں، جوانوں کی تربیت اور یہ علم جو آل محمد کی امانت ہے۔ جس طرح مولا کائنات سے جو شعر منسوب ہے، نسبت دی گئی ہے کہ رضینہ قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مال، کہ ہم خدا کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ ہمارے حصے میں علم آیا ہے اور ہمارے دشمن کے حصے میں مال آیا ہے۔ المال یفنی عن قریب والعلم یبقی لا یزال، مال عن قریب فنا ہو جائے گا لیکن علم کو زوال نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جوان واقعاً یہ علم اہل بیت یہ سرمایہ ہے آل محمد کا، اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے عوام تک پہنچائیں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور اس وقت کا امام جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ جوان، یہ پاک منزہ ترین جوان جو ہے جب حقیقت میں آمادہ ہوں گے تو انشاءاللہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا، اور پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ پرچم اہل بیت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہوگی، اور آل محمد کا پرچم لہرائے گا، اور تمام جگہوں پہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہد مسلسل ISO، ایمان کا تسلسل ISO، جہد مسلسل ISO، ایمان کا تسلسل ISO۔ جہد مسلسل کے دائی، تم راہ شہادت کے لائی،
तुम जहद मुसलसल के दाई, तुम राह शहादत के राही, तुम फिक्र अमल की गहराई, लहज़त के अलंबरदार हो तुम। जहद मुसलसल लाए सो, ईमान का तसलसल लाए सो।